اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی، اور اس نے کیا بول کے اس کی ابتدا کی تھی؟ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا؟ کیا وہ مسلمان تھا یا وہ کافر تھا؟ سب کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے زنا کی ابتدا کی تھی۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر مملکت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا کے یہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہ بات یاد رہے، اس وقت کے قوانین شریعت اس وقت کے قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک دفعہ میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کی شادی دوسری دفعہ میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی سے کر دی جاتی تھی، اور ایسا ہی مسلسل چلتا رہتا تھا، اور ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں حابیل اور قابیل پیدا ہو گئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن عقلیہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر جوان ہوا اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں تو اپنی بہن عقلیہ سے نکاح کروں گا۔ دوستو، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ میں مقبول ہوگی تو وہی شخص عقلیہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل بکریاں چلایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک دری گھٹا اٹھایا جو کہ اس کی کھیت میں سے نکلا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نکل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی مقبول ہوئی۔ پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک دن قابیل غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کے سر پر پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت زیادہ پریشان ہوا اور حضرت حابیل کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے۔ ان دونوں کوے نے حابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے یہ جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا کہ حضرت حابیل کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور پھر اپنی بہن عقلیہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں میں بس گیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مفرور رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بارش عطا فرما۔
چنانچہ اس دوران آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت دی۔ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیش کو دنیا کے تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم نے اپنے بعد ان کو مومن کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہو، اور مومنین کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ قابیل کی جماعت سے دور رہو۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیش کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تو حضرت شیش نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہماری والدہ حضرت حوا نے بھی اس دنیا سے پردہ کر لیا۔ دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس واقعے پر ہمارے پاس بنی اسرائیل کی کچھ روایتیں ملتی ہیں۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہ رہے تھے۔ ایک شیطان ان کے پاس انسان کی شکل میں آیا اور ایک شخص کے پاس آ کر اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ کچھ عجیب و غریب حرکت کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نویلے لباس بنا کر تیار کرنے لگا اور ان کو گانے بجانے اور آلات بھی بنا کر دکھانے لگا، اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے بہت دور تھے اور فقہ و فجر میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے اپنے لیے ایک دن مقرر کیا جسے وہ عید کا دن کہتے تھے۔ ان کی ساری عورتیں بھرانا لباس پہن کر مردوں کے ساتھ اقتدا کیا کرتی تھیں۔ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن دور ہی سے ان کے گانوں کی آواز سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے اندر خیال آیا، کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہ عید کا دن تھا، وہاں قابیل اور اس کی اولاد فقہ و فجر میں لگے ہوئے تھے۔ وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد بہت زیادہ بدصورت تھے مگر ان کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور یہ جو اسکرین کے اوپر ویڈیو آئی ہے ہمارے چینل پہ جا کر اس ویڈیو کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت خاص مسئلے کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ نوجوان ان عورتوں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا، اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس کے حوالے سے خبر دی۔ پھر آہستہ آہستہ مومن کے لوگ ویسے کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر عورتوں کے فقہ و فجر میں مبتلا ہو گئے اور یوں ہی فقہ و فجر کرنے لگے اور آپس میں زنا کاری کرنے لگے، جس سے اس گناہ کی ابتدا ہوئی۔